صحابہ کرام قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا حکم نازل ہوتا، اس حکم کو نازل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنی ذات کو اس حکم پر پیش کرتے. دیکھیں یہ اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا کتنا بہترین طریقہ ہے. اگر کوئی بھی سوسائٹی، معاشرہ اس طرز عمل کو اپنا لے کہ کوئی بھی حکم ہو، اس حکم پر سب سے پہلے خود کو پیش کرے، اپنے آپ کو، کہ میں تو اس حکم کی مخالفت کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں، کہیں یہ جو اپنا حکم نازل ہوا ہے کہیں میں تو اس کا مصداق نہیں ہوں. اور پھر اس کی وجہ سے جو ایک اس کو فیل کرنا ہے، اس کا جو ڈر ہے، اگر اس طرح ہر معاشرہ سوسائٹی ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کامیاب جو ہے وہ معاشرہ ہوگا. یہی فرق ہے صحابہ کے معاشرے میں اور بعد والے معاشرے میں. کوئی بھی حکم نازل ہوتا وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس پر پیش کرتے ہیں. سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار کے خطیب صحابی تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے گھر کے اندر بند ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر قید کر لیا، باہر نہیں نکلے. کچھ دن گزرے، رسول اللہ نے پوچھا ثابت کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے. تو ثابت کے پاس یہ پیغام کوئی لے کر گیا، رسول اللہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو ثابت کہنے لگے کہ میں تو برباد ہو گیا، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے تھے. ان تحبط اعمالکم انتم، کیونکہ سب سے بلند آواز کس کی ہے؟ میری آواز سب سے بلند ہے. ان کی آواز نیچرلی جسے کہہ لیں نا، فطرتی طور پہ بلند تھی. تو بہرحال ثابت یہ آیت جب نازل ہوئی تو ثابت نے کہا میں تو ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، اور میں جہنمی ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے. رسول اللہ تک جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں لا بل ہوا من اہل الجنہ، میں نہیں، ثابت تو جنتی ہے. تو لہذا جب پھر ثابت کو بلایا گیا اور ثابت آئے اور اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہوا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نظروں کے سامنے ثابت کو چلتا پھرتا ہوا دیکھتے اور یہ بات جانتے کہ یہ جنتی ہیں.